السلام علیکم میرے پیارے ناظرین، آج میں آپ کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ لے کے آئی ہوں۔ اس کائنات میں موجود آدھے حسن کے مالک یوسف علیہ السلام کی روح کب اور کیسے قبض کی گئی، یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد مصریوں اور اسرائیلیوں کے بیچ کس بات سے لڑائی ہو گئی، اور یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک سب سے بڑے دریا کے نیچے کیوں بنائی گئی، اور یہودی آج اس تابوت کو کی کھوج میں کیوں لگے ہیں۔ اللہ نے ہر نبی کو خوبصورت حسن اور بہترین آواز والا بنا کر پیدا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خوبصورت حسن سے نوازا گیا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا آدھا حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں موجود سب سے طویل قصہ ہے کہ کس طرح آپ کے سوتیلے بھائیوں نے جلن کے مارے آپ کو زندہ ہی کنویں میں پھینک دیا، آپ کو مصر کے بازار میں غلام بنا کر بیچ دیا گیا، اور مصر کے بادشاہ کی بیوی نے آپ کو جیل میں قید کروا دیا۔ ان سب مشکلوں کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن مصر کے طاقتور حکمرانوں کے عہدے تک پہنچ گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے عہدے پر پہنچے تو ایک لمبے انتظار کے بعد اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے والد اور خاندان سے ملانے کا فیصلہ کیا۔ پھر حضرت یعقوب اپنے پورے خاندان کے ساتھ مصر آئے، اور 40 سال بعد دونوں باپ بیٹے آمنے سامنے آئے، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر دونوں کا دل تڑپ اٹھا اور کافی دیر ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتے رہے۔ روایتوں کے مطابق آپ کے پورے خاندان نے مصر میں آ کر سکون کی سانس لی، اور مصر کے بادشاہ نے آپ کے خاندان یعنی بنی اسرائیل کو ایک زمین کا الگ حصہ دے دیا، جس میں آپ کا سارا خاندان سکون سے رہنے لگا۔ آہستہ آہستہ بنی اسرائیل بہت طاقتور ہو گئے۔ حکومتی عہدے سے لے کر تجارت اور سیاست میں بھی اسرائیلیوں نے حصہ لینا شروع کر دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 100 سال ہوئی اور حضرت یعقوب 147 برس کے تھے تو اللہ کا حکم ہوا کہ حضرت یعقوب کی روح قبض کر لی جائے، لہٰذا ملک الموت نے حضرت یعقوب کی روح قبض کر لی۔ جب اپنے والد کی وفات کی خبر حضرت یوسف کو ملی تو آپ نے اپنے سر سے تاج اتار کر پھینک دیا، اور آپ کے بدن پر جو ریشمی لباس تھا اسے پارا پارا کر دیا، اور بے چینی کے عالم میں دوڑتے ہوئے اپنے والد کے جنازے پر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کا جنازہ دیکھ کر بے ہتاشہ رونے لگے، اور روتے ہوئے آسماں کی طرف دیکھا تو آسماں کے سارے دروازے کھل گئے، اور پھر تمام انبیاء اور فرشتے حضرت یعقوب کے جنازے میں آئے۔ انہوں نے حضرت یعقوب کو نور سے غسل دیا اور انہیں بیت المقدس میں دفن کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس روحانی نظارے کو دیکھ ہی رہے تھے۔ جنازے کی نماز ادا کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اپنے دربار میں واپس گئے۔ آپ غم سے چور تھے، آپ باپ کی جدائی برداشت سے باہر تھی۔ رات ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام دریائے نیل کے کنارے گئے، مصلی بچھائے پوری رات روتے ہوئے نماز ادا کی جہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس وقت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت یوسف سے فرمایا، ہے یوسف، آپ کے والد کی عمر پوری ہو چکی تھی، اس لیے خداوند نے انہیں اپنی طرف بلا لیا، لیکن ابھی آپ کا وقت نہیں آیا، لہٰذا اپنے رب کی عبادت کیجیے اور اس زندگی کو آخرت کے لیے بنا لیجیے، کیونکہ موت کا وقت آ گیا تو مہلت نہیں دی جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کی وفات کے بعد پھر کبھی اپنے سر پر تاج نہیں رکھا اور نہ ہی کبھی مسکرائے، اور روز رات دریائے نیل کے کنارے جا کر اللہ سے مناجات کرتے، اور اس طرح 20 سال گزر گئے، جہاں تک کہ ایک رات حضرت یوسف نے خواب دیکھا کہ ان کے والد یعقوب اور دادا اسحاق ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہے یوسف، اب ہمارے ملنے کا وقت قریب آ چکا ہے، 3 دنوں کے اندر ہماری ملاقات ہوگی۔ روایت ہے حضرت یوسف نے ان 3 دنوں میں اپنے باپ کو دیکھنے کی خواہش میں اتنی عبادت کی کہ ان کے والد یعقوب نے 40 سالوں میں بھی نہیں کی تھی۔ بس تیسرے دن ملک الموت آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا، اے یوسف، آپ کی مدت ختم ہو چکی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا سر تسلیم کیا اور ملک الموت نے ان کی روح کو قبض کر لیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی روح جسم سے جدا ہو رہی تھی تو بھائیوں نے گلہ زاری شروع کر دی اور بنی اسرائیل میں وابیلہ مچ گیا۔ یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے جنازے کو اٹھایا گیا، مصریوں نے جنازے کو دیکھا تو شور مچ گیا۔ اب مصریوں کا ہر قبیلہ اور گروہ یہ چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے علاقے اور زمین میں دفنایا جائے تاکہ ان کی بستی میں خیر و برکت ہو۔ ایک گروہ نے کہا یوسف نبی کو کنان کے دروازے پر دفن کیا جائے، اور کچھ نے کہا کسی اور جگہ۔ بس اللہ نے اس وقت دریائے نیل کے پانی کو بند کر دیا اور اچانک نیل سوکھ گیا، لہٰذا اللہ کی اس قدرت سے اہل مصر سمجھ گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو نیل دریا میں دفن کیا جانا چاہیے تاکہ دریائے نیل کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے اور تمام مصر والے اس پانی سے برکت حاصل کر سکے۔ پھر اس کے بعد آپ کے جسم مبارک کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں دفن کیا گیا۔ روایتوں کے انوسار جب ایک وقت کے بعد بنی اسرائیل فرعون مصر کے غلام بن گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں انہوں نے مصر سے ہجرت کیا، لیکن ہجرت کے دوران موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے اور بنی اسرائیل
دریائے نیل کے کنارے بھٹکنے لگے۔ بنی اسرائیل نے بہت کوشش کی لیکن انہیں صحیح راستہ نہ ملا۔ اس پر بنی اسرائیل کے بزرگوں نے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ اگر تم لوگ کبھی مصر سے نکلو تو میرے تابوت کو بھی اپنے ساتھ لے جانا، لہٰذا جب تک آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی لاش مبارک کو اپنے ساتھ نہیں لے لیتے آپ کو باہر کا راستہ نہیں ملے گا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے؟ اس وقت بوڑھی عورت کے سوائے کسی کو بھی حضرت یوسف کی قبر مبارک کے بارے میں پتہ نہ تھا۔ پھر اس کے بعد وہ بوڑھی موسیٰ علیہ السلام کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کا پانی کا رنگ عجیب و غریب تھا۔ بوڑھی نے کہا کہ اس کا پانی نکال دو۔ جب ایسا کیا گیا تو زمین نظر آنے لگی۔ لوگوں نے وہاں کھدائی شروع کی جس کے بعد ایک قبر ظاہر ہوئی جس میں وہ تابوت موجود تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت کو نکالا اور آگے کا راستہ طے کیا تو آپ کو اس تابوت کی برکت آپ کو راستہ مل گیا اور اس تابوت کی مدد سے آپ ارض مقدس پہنچ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فلسطین پہنچ کر اس تابوت کو کسی خفیہ مقام پر دفن کر دیا۔ اس واقعہ کا ذکر عہد نامہ قدیم میں کتاب جسو میں موجود ہے۔ اسی طرح یہودیوں کی ایک مقدس کتاب جینیسیس ربع میں اس قصے کا ذکر آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت کو لوگوں سے چھپا کر کسی نہ معلوم جگہ میں کیوں دفن کیا، اس کا علم صرف اللہ کو ہی ہے اور اس کے پیچھے کیا حکمت ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ فلسطین کے مغرب کنارے پر ایک شہر آباد ہے جس کا نام نابلس ہے۔ نابلس میں واقع ایول پہاڑی کے قریب ایک مقام ایسا ہے جس پر 50 سالوں سے اسرائیلی یہودی اور فلسطین مسلمانوں کے درمیان ایک جنگ چھڑی ہے۔ یہودیوں کے مطابق نابلس کے اس مقام کو وہ جسے وہ مقام یوسف کہتے ہیں ایک مقدس جگہ ہے جہاں یوسف علیہ السلام کا مزار ہے۔ دوسری طرف علی ہرات ابن بطوطہ جیسے مسلموں نے بھی حبرون اور نابلس کو وہی مقام قرار دیا ہے جہاں یوسف علیہ السلام کا مزار موجود ہے، اور یہودیوں کے لیے یہ جگہ اتنی مقدس کیوں ہے یہ آج بھی ایک راز ہے، اور آج اس جگہ پر اسرائیلیوں کا قبضہ ہے۔ یہودی اس بکسے کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں یہ بھی ایک راز ہی بنا ہوا ہے۔ تو ناظرین یہ تھا یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہے۔ اگر اچھا لگا ہے تو پلیز اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کر دینا میرے چینل کو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔